بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت سارے لوگ خون پتلا کرنے والی دعائیں استعمال کرتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ان کو دیتے ہیں۔ کیا خون پتلا کرنے والی دعائیں کوئی بھی انسان استعمال کر لے یا اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ خون پتلا کرنے والی دعاؤں کے اثرات کیا ہیں، اور اگر کوئی بندہ اپنا خون پتلا کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے، اس کو کون کون سی غذائیں کھانی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ دوائیاں کھائے؟ آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں۔ غور سے سنیں گے، مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ دوائیاں اور غذائیں دونوں میں بہتر کیا چیز ہے، اس کے فائدے اور نقصانات بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، خون پتلا کرنے والی دعائیں وہ ہوتی ہیں جو خون کے جمنے کے علاج اور جمنے سے روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ناظرین، خون مائع کی شکل میں خون کی نالیوں میں سفر کرتا رہتا ہے۔ مائع سے مراد ہوتا ہے جیسے پانی ہوتا ہے، تاکہ پورے جسم اور ٹیشوز میں آکسیجن اور غذائی اجزاء پہنچ سکے۔ جب جسم میں خون کے لوتھڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کلاٹس بننا شروع ہو جائے، تو وہ عام خون کے بہاؤ کو ٹیشوز تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی پائپ ہو اور اس پائپ میں اگر کوئی بلاکیج آ جائے تو وہ پھر پانی آگے نہیں جاتا۔ اس بلاکیج کی وجہ سے یہ جو خون کے لوتھڑے بن جاتے ہیں، یہ بھی بلاکیج کا کام کرتے ہیں اور موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ناظرین اس سے کیا ہوتا ہے کہ خون جگہ جگہ پہنچ نہیں پاتا۔ بالآخر دل کو بہت زور لگا لگا کے، دل بھی تو ایک پمپ ہی ہے، بعض دفعہ وہ لوتھڑے دل میں بھی آ کے اٹک جاتے ہیں، اس سے بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بعض دفعہ ڈاکٹر خون پتلا کرنے کی دعائیں دے دیتے ہیں۔ اگرچہ خون کو پتلا کرنے والی ادویات زندگی بچانے والی ہو سکتی ہیں، لیکن ان سے خون کے بہنے کا بھی خطرہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ خون پتلا ہو جاتا ہے۔ خون کو پتلا کرنے والی ادویات کی اقسام، ان کا طبی استعمال اور ان کے اثرات پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ادویات کون کون سی ہیں، سنیے۔ ناظرین، خون کو پتلا کرنے والی ادویات جو خون کے جمنے کا علاج اور روک تھام کرتی ہیں، وہ خون کے سرخ خلیات پلیٹلیٹس یعنی فائبرینز، جو کہ ایک قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں اور دیگر پروٹین سے ملتے ہیں۔ خون کا جمنا جسم کا ایک انتہائی اہم کام ہوتا ہے جو خون کو بہنے سے روکتا ہے۔ ناظرین، جیسے آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی آپ کو کٹ لگ جائے، اگر خون آپ کا جمنے کی خاصیت خون کی ختم ہو جائے تو خون بہہ ہی نکلے، وہاں سے کبھی بھی جلد آپ کی نہ رکے، سارا آپ کا خون نکل جائے گا اور وہی انسان کی ڈیتھ ہو جائے اگر خون وہاں جمے نہ تو۔ خون کا جمنا ناظرین دو اہم عملوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ خون کو پتلا کرنے والی ادویات ان عملوں کو نشانہ بناتی ہیں، جس سے خون بہتا ہی رہتا ہے، وہ رکتا ہی نہیں ہے۔ خون کو پتلا کرنے والی ادویات جو ہے وہ کیوں ڈاکٹر دیتا ہے، یہ بھی تو خیر جاننے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، خون کو پتلا کرنے والی ادویات جو ہوتے ہیں نا، وہ خون کے کلاٹس یعنی لوتھڑے کا علاج کرنے یا خون کے جمنے کو بہنے سے روکنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جو جسم کے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں، جو لوتھڑے بنے ہوتے ہیں، کلاٹنگز ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ کیوں ادویات دی جاتی ہیں؟ اگر آپ کی ٹانگوں میں خون جمع ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کو آپ ویریکوز وینز بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں۔ پھر پلمونری خون کی نالیوں میں خون جمنا شروع ہو جائے تب بھی یہ دی جاتی ہیں۔ کورونری جو شریانیں ہوتی ہیں، ان میں خون کا جو سبب ہے وہ دل کے دورے کا باعث بن سکتا ہے، اس سے بھی بچانے کے لیے دی جاتی ہیں۔ پھر دل کے والز میں بھی خون وہ لوتھڑے جم سکتے ہیں، ان سے بھی بچنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں، ان کا خون بہنا ہی سب سے بڑا اس کا اثر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کو کٹ لگ جائے تو خون رکتا نہیں ہے، بہتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اثرات میں جو متلی، قبض اور سر درد سے لے کر سانس کی قلت اور جو شدید الرجی ہوتی ہے، وہ اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کچھ قدرتی ایسی بھی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جن سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ اگر آپ چاہیں کہ خون پتلا کرنا چاہیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ یہ چیزیں لینا شروع کر دیں، یقین کریں کہ آپ کا خون ایسے ہی پتلا ہو جائے گا بغیر ادویات کے اور اس قسم کے سائیڈ ریئیکشنز کے۔ ان میں کیا کیا شامل ہیں کہ آپ کرین بیریز کھائیں، آپ میتھی کھائیں اور لہسن کھائیں۔ روزانہ لہسن کا 1-2 آپ پیس لے لیں پانی کے ساتھ تو پتلا ہو جاتا ہے۔ ادرک کا قہوہ پئیں یا ادرک آپ کچی کھا لیں، اس سے بھی خون پتلا ہو جاتا ہے۔ ہلدی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ، تو اس سے بھی خون پتلا بھی ہوتا ہے اور امیونٹی بڑھ بھی جاتی ہے۔
ناظرین، اگر آپ کو خون کا پتلا کرنے والی ادویات تجویز کر ہی دی گئی ہیں تو ساتھ ساتھ خون بہنے کی علامات پر توجہ بھی آپ کو دینی ہے، جیسے سرخ یا سیاہ رنگ کا اگر آپ کو پاخانہ آ رہا ہے یا سر درد، ہلکا سر درد ہونا شروع ہو گیا ہے، کچھ بے ہوشی کی علامات نظر آ رہی ہوں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجئے، کیونکہ یہ حالتیں آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیشہ نیچرل وے پر، آرگینک پر ہی انحصار کرنا چاہیے انسان کا، نہ کہ کسی دوسری چیز پر۔ جو انسان روزانہ ایک تھوم کی جو ہے وہ پیس لیتا رہتا ہے، تھوم سے مراد لہسن، عربی میں لہسن کو تھوم کہتے ہیں، پنجابی میں بھی تھوم ہی کہتے ہیں، لیکن اردو میں لہسن کہتے ہیں۔ تو ادرک، ان چیزوں کو شامل کر لیجیے اپنی زندگی میں، یہ آپ کے جسم کے نظام کو بہت سٹیبل رکھتی ہیں، اور جو فلو ہوتا ہے خون کا وہ ماشاءاللہ بڑا سٹیبل رہتا ہے، اس میں رکاوٹیں نہیں آتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔